اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمت اللہ عالمین فیٹ 4 اسلام آباد کی منظوری 2005 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہاں پہ باقاعدہ نماز جمعہ کا آغاز 2013 سے ہوا تھا، اور 2018 میں اس کی بڑی بلڈنگ تعمیر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ پڑھتے ہوئے اور اپنی مسجد کے حالات دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا خلا محسوس ہوتا تھا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، وہاں پہ حبشی کھیل رہے ہیں، وہاں پہ خاتون آ کے اپنا حق مانگتی ہے، بیٹی کو رسول اللہ علیہ وسلم حق دیتے ہیں، وہاں پہ غیر مسلم کو لا کے جو مخالف ہے، جنگی ہے، اس کو باندھا جاتا ہے اور وہ حسن سلوک سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتا ہے، وہاں پہ زخمی کی تیمارداری کی جاتی ہے۔ ایک طرف ہماری مسجدیں ہیں، بند ہیں، لا تعلق ہیں، خاموش ہیں، دروازے بہت کم وقت کے لیے کھلتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے نماز پڑھانے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور ہمارے مساجد کے سامنے سے یتیم گزرتے ہیں، بھوکے گزرتے ہیں، بیوائیں گزرتی ہیں، دھکے کھاتی ہیں، لیکن مسجدیں عمومی طور پہ کچھ نہیں کر رہی۔ مسجد رحمت اللہ عالمین کی تعمیر میں شامل سب ساتھیوں کا ایک خیال تھا کہ ہم کوئی ایسی مسجد تعمیر کر سکیں کہ جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی کچھ سنتوں کو زندہ کر سکے۔ تو یہ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین میں جو بھی آپ رونق دیکھ رہے ہیں، شعبے دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی جھلکیاں ہم نے اپنے معاشرے کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہے مسجد۔ مسجدوں کے دروازے پر، مسجدوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر بہت سے لوگ ایسی اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، ہماری مدد کر دیں۔ یہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہوتے، صحیح مستحق افراد ان میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ہم ان کو تھوڑے سے کچھ پیسے دے کے بھیج دیں اور وہ پھر آگے جا کے مانگیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہم ایک نظام بنا دیں، اور جس کے ذریعے، اس نظام کے ذریعے ریلیف ملتا رہے، یہ لوگ مانگنے پہ مجبور نہ ہوں، یہ اپنی بیماری کو سہنے پہ مجبور نہ ہوں۔ یہی سوچ کر جامع مسجد رحمت اللہ عالمین نے ایک سادہ سا قدم اٹھایا۔ جب سیلاب پاکستان میں 2022 کا سیلاب آیا تو اس وقت سب سے پہلے مختلف مساجد میں، وہاں پر ہم نے تقریباً 100 مساجد میں مسجد میڈیکل کیمپ لگائے، اور میڈیکل کیمپ لگنے کے بعد اگلے دن پھر جب بیمار آتے تھے تو اب میڈیکل کیمپ تو ختم ہو چکا ہے، تو ہم نے یہاں پر اسلام آباد کی اس جامع مسجد رحمت اللہ عالمین میں 4 عدد ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کیا۔ وہ یہاں پر کل وقت کے لیے موجود تھے، کالز اٹینڈ کرتے تھے، اور ساتھ ہی وہاں پہ ویڈیو کال سے علاج کر دیتے تھے، اور یہیں سے مسجد کلینک کا آغاز ہوا۔ پھر ہم نے پورے اس شہر کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ یہاں کا کوئی بھی شخص جو بیمار ہے، ہمارے ارد گرد کے کوئی بھی شخص یہاں پہ آئے، اپنا چیک اپ کروا لے، ان میں سے جو مستحق ہے یہاں سے اپنی دوائی بھی لے جائے۔ تو ایک طرف مسجد کلینک بھی قائم ہو گیا، اور ساتھ ہی مسجد فارمیسی بن گئی، اور مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر نے بھی کام شروع کر دیا، اور یہ چیزیں باقاعدہ حکومت پاکستان سے ہم رجسٹر کروا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ 7 مہینے کے اندر یہاں سے 10,000 افراد علاج کروا چکے ہیں۔ ان میں سے 5,000 افراد مستحق تھے، ان کو دوائیاں ہماری طرف سے فری دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ 10,000 افراد کے لیے ہم نے یہاں سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں جو مساجد کے اندر فارمیسیاں قائم کی تھیں، ان کے لیے ہم نے دوائیاں بھی بھجوائیں، اور وہاں پہ اب بھی روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو کالز کے ذریعے، وہاں پہ 1400 کلومیٹر دور ہے تھرپارکر، چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے وہاں کے لوگ اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ میرا نام محمد ساجد ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ 6 سال پہلے میں ان کے آیا تھا اسلام آباد میں۔ مختلف کام ہم کرتے ہیں، بلاکوں کا ہو گیا، اینٹوں کا، ریت بجری کا، مٹی وغیرہ کا، اور جس طرح کی مزدوری مل جائے ہم کر لیتے ہیں، سمجھ لیں مزدوری کرنی ہوتی ہے سمجھ لیں۔ میرے الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں، ایک میری بیگم ہے، امی ہے، میرا ایک بھائی ہے چھوٹا 7، ہم تقریباً 7 افراد بنتے ہیں گھر پہ۔ مہنگائی کا دور ہے، مشکل سے ہی ہوتا ہے نا گزارا، 800,000 میں کیا بنتا ہے انسان کا۔ کسی دوست نے بتایا کہ یہاں پر یہ بیت المال کا فنڈ یہ ریلیز کر رہے ہیں ان کے، تو ہم نے ادھر آ کے یہ درخواست جمع کرائی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا نا۔ الحمدللہ یہاں پہ کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ اپنے ایک ID کارڈ کی کاپی دیں اور درخواست بنا کے دیں، الحمدللہ یہ خود تعاون کرتے ہیں آگے۔ بیت المال بھی ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیت المال ایک اسلامی اصطلاح ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بھی جولائی 2022 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا،
اور اب تک تقریباً 4000 افراد کی مدد کی جا چکی ہے. ماہانہ 300 افراد کی مدد کی جاتی ہے اور اس میں معذور بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بیوائے بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، کینسر کے مریض بھی ہیں، مزدور بھی ہیں اور اس طریقے سے اور بھی بڑے مفلوق الحال انسان ہیں. ان کا ہم بہت ہی آسان ایک طریقہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی درخواست آتی ہے تو ہم اس کو باقاعدہ تحریری طور پر وصول کر کے اپنے ریکارڈ میں رکھ لیتے ہیں. پھر ہماری ٹیم 2-3 طریقوں سے اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے. یہ خاموش جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس کا ایک خاص منظم طریقہ ہے جس کو ہم ظاہر نہیں کرتے، لیکن اس کے ذریعے ہم صحیح مستحق شخص تک لوگوں کا یہ مال جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس دسترخوان کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. آج سے 17 ماہ پہلے ظہر کا وقت تھا. میں جماعت کروانے کے لیے مسجد میں جب آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد جو نمازی ہیں وضو کر رہے ہیں یہ ڈھیلے ڈھیلے چل رہے ہیں اور کوئی ایسا ہی موسم تھا. تو میں نے اپنے جو مسجد کے عملے کا کھانا تھا میں نے اٹھا کے اپنے مسجد کے باہر رکھ دیا اور کہا کہ پہلے یہ لوگ کھانا کھائیں گے پھر ہم اپنا کھانا کھائیں گے. اس دن اس کا آغاز ہوا تھا اور پہلے دن 11 لوگ ہمارے دسترخوان پہ شامل تھے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 17 ماہ ہو چکے ہیں. وہ جو اس دن دسترخوان شروع ہوا تھا آج 17 ماہ کے بعد روزانہ 250-200 افراد یہاں سے کھانا کھا رہے ہیں. اور کیسے ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. نہ ہم نے کسی کے لیے جا کے بھی درخواست کی، نہ کسی کا دروازہ بجایا، نہ کسی کو کال کی. بس اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اب ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ مساجد مسلمانوں کا مرکز ہیں، لیکن اس مرکز کے سامنے دائیں بائیں مزدور ہوں، کچرا چننے والے ہوں، بوڑھی خواتین گزرتی ہوں، یتیم بچیاں جو دائیں بائیں ہمیں نظر آتی ہیں لکڑیاں چننے والی ہوں، ریڑھی لگانے والے ہوں، اور وہ ہنرمند افراد بھی جو اپنی اس مہنگائی میں اپنے ہنر کی اتنی قیمت وصول نہیں کر رہے کہ اپنی پیٹ کی آگ بجھا سکیں. یہ ان کے لیے ڈائریکٹ ریلیف تھا. یہ ایک شخص کے لیے ایک کھانے کی آج کل کاسٹ قیمت 200 روپے ہے. اگر وہ 30 دن یہاں سے کھانا کھاتا ہے اس کو 6000 روپے کا ریلیف ہے، جس کی تنخواہ 18-20 ہزار ہے اور دفتر میں آ کے وہ کھانا کھاتا ہے. اس کی تنخواہ کا 1/3 حصہ یا تو کھانے پہ خرچ ہوگا یا وہ بھوکا رہے گا. یہ اہل ایمان کا تحفہ اپنے ان بھائیوں کے لیے. یہ مسجد دسترخوان جاری ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور بغیر حساب کے جاری ہے. شاید آپ کے لیے یہ بات غیر متوقع ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین ایک خاموش قافلہ رحمت ہے. اس مسجد کی پالیسی ہے کہ ہماری مسجد کا کوئی بھی متعلقہ فرد کسی دروازے پر نہیں جائے گا، کسی شخص کو فون نہیں کرے گا، بلکہ سب سے بڑا سرمایہ دار خود امام مسجد ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے شرف امامت پر کھڑا ہے. وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رسوا نہ کرے. وہ اپنے مقام مرتبہ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ انعام ہے کہ لوگوں کے دل خود اس کام کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سارے کا سارا سلسلہ بغیر کسی ایسی منظم جو پیش بندی ہوتی ہے مالیاتی طور پر پلاننگ ہوتی ہے اس کے بغیر بس یہ پھیلتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. ہم لوگوں کے لیے کھانا پیش کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا انتظام بھی ہے. باقاعدہ ایک عالم دین وہاں پر روزانہ جاتے ہیں، ایک درس دیتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں، کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، کوئی دعا یاد کروا دیتے ہیں، کوئی ان کو سورت یاد کروا دیتے ہیں، تجوید کی مشق کروا دیتے ہیں. یہیں پر بیٹھے ہوئے ایک میں نے مزدور سے پوچھا کہ کلمہ آتا ہے، اس نے کہا نہیں. دوسرے سے پوچھا درود شریف تو سناؤ، اس نے کہا نہیں. تیسرے سے پوچھا کہ نماز آتی ہے، اس نے کہا نہیں. 46 لوگوں سے میں نے مزدوروں سے سوال کیا، 46 میں سے 43 کو نماز نہیں آتی تھی. یہ ان کی ناکامی نہیں، یہ ہماری اجتماعی نظام کی ناکامی ہے کہ ہم ان لوگوں کی تربیت کا بندوبست نہ کر سکے. تو دسترخوان ایک طرف کھانا فراہم کر رہا ہے، دوسری طرف ان کے لیے روحانی غذا بھی فراہم کر رہا ہے. جو مزدور 3 یا 4 دعائیں یاد کر لیتا ہے اور 3 یا 4 چھوٹی صورتیں یاد کر لیتا ہے جیسے سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ العصر ہے، اس کے لیے مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے 1000 روپے اس کی دہاڑی کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا وقت لگایا یہ آپ کی اجرت ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور ساتھ ہی اس کو ایک عدد سوٹ دے دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل لوگوں کے لیے جہنم بن چکے ہیں. اسلام آباد میں بطور خاص آپ جانتے ہیں کہ طلاق کی شرح پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے، اور یہاں پر اگر کچہری میں جائیں تو یہاں پہ جو زیادہ کیسز ہیں وہ آپس میں وراثت کے مسائل کے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات کے ہیں.
اس سارے معاملے میں مساجد کو لا تعلق نہیں رہنا چاہیے. جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین نے اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مسجد فیملی کونسل قائم کی ہے جو 12 ارکان پر مشتمل ہے، جس میں تینوں فقہ ہیں، ان کے علماء اکرام شامل ہیں، 2 وکیل شامل ہیں اور 4 ہمارے سینئرز جو سٹیزنز ہیں یہ شامل ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو طلاق لے رہے ہیں، جو طلاق دے رہے ہیں، جہاں پہ رنجشیں بن رہی ہیں، وہ یہ کام کرنے سے پہلے مسجد آ جائیں. ہمارا یہ اعلان ہے طلاق نہ دینا، مسجد آ جانا، اور بیٹیوں کے لیے اعلان ہے طلاق نہ لینا، ایک دفعہ مسجد آ جانا. یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں تو مسجد میں جو آدھے انہوں نے جھوٹ گھڑے ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، اور آدھا اللہ کی برکت سے وہ سچ بولنے پہ راضی ہو جاتے ہیں. تو اب تک الحمدللہ اوسطاً ہر ہفتے 3 طلاقیں یہاں سے رک رہی ہیں. بچوں کو اگر ہم نے تبلیغ کرنی ہے تو ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر عمر کا اپنا ایک مزاج ہے. بچوں کا جو مزاج ہے وہ دلچسپی کا ہے، وہ لمبے لمبے لیکچر سننے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ کھلاتے کھلاتے تبلیغ کر دیں. وہ یہاں پہ اسی طریقے سے جو عصر کے وقت، عصر سے لے کے مغرب کا وہ وقت ہے جس میں بچوں کا کھیلنا بنتا ہے، اور والدین اس وقت، والد تو آفس میں کمپنی میں مصروف ہیں، والدہ باہر نکل نہیں سکتی. اب اس کے لیے ہم نے عصر گیمز متعارف کروائی ہیں. بچے مسجد میں آئیں، عصر کی نماز باجماعت ادا کریں، 5-10 منٹ کے لیے قاری صاحب ان کو، ہمارے جو استاذ ہیں وہ ان کو تجوید سکھا دیتے ہیں، دعائیات کروا دیتے ہیں. اس کے بعد مسجد ان کو گیند دیتی ہے، بلہ ان کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے. ان کے لیے سیلف ڈیفینس کا بھی، باکسنگ کا بھی، سب چیزیں ہم یہاں پہ ان کا ارینج کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. اپنے ایک نمائندے کی نگرانی میں بچے گراؤنڈ میں جاتے ہیں، آزادانہ کھیلتے ہیں، واپس آتے ہیں، مغرب کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ خوب کھیل رہے ہیں، پروٹیکشن ہے. اور جو والدین اگر وہاں پہ موجود نہیں بھی ہیں ان کو یہ اطمینان ہے کہ میرا بیٹا صحیح جگہ پہ ہے اور وہ غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا. یہ گیمز ہیں، کہنے کو گیمز ہیں، اصل میں تبلیغ ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے ایک بہت بڑے اور نیک اور مبارک سلسلے کا آغاز ہوا. ہم نے یہاں پر ایک مسجد میرج ہال قائم کر دیا ہے کہ لوگ مساجد میں آئیں، یہاں پر اپنی شادیاں، رخصتیاں، نکاح کی تقریبات اور دیگر تقریبات شریعت کے مطابق کریں. سادگی بھی ہو، وقار بھی ہو، خوشی کا اہتمام بھی ہو. لیکن جو ہم درجنوں گناہ کبیرہ شادی کی تقریبات میں کر رہے ہیں اس سے ہم بچ جائیں. میرا نام حافظ محمد سعید ہے، ڈسٹرکٹ کٹا کا میں رہنے والا ہوں، تحصیل پنڈی کیب کا. تو یہاں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں. میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے نومبر میں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہاں پہ مسجد کا ہال وغیرہ بنائے ہیں، شادی ہال بچوں کے، کیونکہ مشکل دور ہے آج کل شادی ہال کو بک کرنا. تو انہوں نے بڑا اچھا اہتمام کیا ہوا ہے، یہاں پہ مہمانوں کے لیے بڑا اچھے ہال بنائے ہیں، لیڈیز کے لیے علیحدہ اور جینٹس کے لیے علیحدہ. تو یہ کافی ماشاءاللہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی. بہر تو بہت مشکل ہے، ہم تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بہر کے جو شادی حال ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ خرچے ہیں اور غریب آدمی تو اس کو نہیں کر سکتا. اگر وہ ایک شمیانہ وغیرہ بھی لگائے تو وہ بھی آج کل کے دور میں افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. بہر تو کم سے کم 2.5-3 لاکھ روپے وہ اس کے چارجز ہوتے ہیں ہال کے، اور کھانے کے وہ تو ایکسٹرا ہیں، علیحدہ ہیں. یہاں پہ جو ہے کوئی ہال کی چارجز وغیرہ نہیں ہے. جو غریب لوگ ہیں جو کھانا وغیرہ نہیں دے سکتے ان کے یہاں پہ کھانا بھی دیتے ہیں 1 ڈش کے حساب سے. باقی انسان کے اوپر اپنے ڈپینڈ ہے، اپنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے تو وہ اہتمام کرے کھانے پینے کا جتنا بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ کھانا فری دیتے ہیں، مطلب 1 ڈش. سب سے بڑا ریلیف ہمارے متوسط طبقے کے لیے اور ہمارے سفید پوش افراد کے لیے ہے. ان کے لیے 2 یا 3 گھنٹے کی تقریب ہر شخص کا حق ہے، کوشش کرتا ہے. مہمان آئیں گے، بیٹھیں گے، جس کے لیے ان کو 2 سے 3 لاکھ روپے چاہیے. اب ان کو 1 پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شاندار میرج ہال جس میں ہر قسم کی سہولت ہے، بہترین چیئرز ہیں، ٹیبلز ہیں، کورز ہیں، کراکری ہے، بوفے کا سسٹم ہے، برائڈل روم ہے، پارکنگ ہے، واش روم صاف ستھرے ہیں، لائٹنگ کا شاندار انتظام ہے، 250 سے زائد مہمانوں کو بٹھانے کی جگہ ہے، مرد و خواتین کے لیے بالکل الگ الگ انتظام ہے. یہ سارے کا سارا انتظام بالکل فری ہے. جب ہم نے یہاں پہ اعلان کیا کہ آئیے یہاں پہ خوشحال لوگ بھی اپنی شادیاں کروائیں، متوسط طبقے کے لوگ بھی آئیں، اور جو ہمارا بہت ہی تنگ دست طبقہ ہے
وہ آئے اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی نکاح مفت کروائے، ان کے کھانا بھی انشاءاللہ ہم دیں گے۔ تو اسلام آباد کے شہریوں نے بغیر کہے ہوئے مسجد رحمت اللہ عالمین کے سامنے نئے نئے سوٹ آنا شروع ہو گئے اور انبار لگنا شروع ہو گیا۔ دلہن جو پرانی دلہنیں ہیں یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان لوگوں نے اپنے غرارے اور لہنگے بھیجنا شروع کر دیے، دلہا اپنی شیروانی بھجوا رہے ہیں، کوٹ بھجوا رہے ہیں، مسجد رحمت اللہ عالمین کے سامنے رکھ جاتے ہیں۔ یہ کیوں رکھ رہے ہیں کہ جو مستحق لوگ ہوں، آپ ان کو جو تحائف دے رہے ہیں، ہماری طرف سے اس میں حصہ ڈال لیجیے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں باپ اس ایک شہر کے اندر قرضے لے کے بیٹھے ہوں گے، دوہری ملازمت کر رہے ہوں گے کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے، جہیز جمع کرنا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ خاتون کو حق مہر دو۔ یہ کس نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ خاتون سے اور خاتون والوں سے الٹا لے لو؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ نوجوان اس مسجد میں جمع ہوئے، مسجد رحمت اللہ عالمین کے سامنے ایک بڑا پینا فلکس، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا۔ نوجوانوں نے سائن کیے، مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں، روز آتے ہیں اور اپنا سائن کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہر شہر میں بڑی بڑی مساجد اس تحریک کو شروع کر دیں، جہیز لینے والوں کو قابل نفرت بنا دیں، علماء کرام اعلان کر دیں کہ نکاح پڑھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جہیز نہیں آ رہا۔ اگر جہیز آ رہا ہے، جس سے مرضی جا کے نکاح پڑھا لو، ہم نہیں پڑھائیں گے۔ جو مسجدوں کے مسلوں پہ کھڑے ہونے والے ہیں، وہ دلوں کے حکمران ہیں۔ ہمارے عام حکمران جغرافیہ کے حکمران ہوتے ہیں، دلوں کے نہیں۔ امام کا مطلب ہی لیڈر ہے، اس کو لوگوں کو لے کے چلنا ہوگا کہ لوگوں کو شکوہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، مہنگائی جتنی مرضی زیادہ ہو، نظام جتنا مرضی ابتر ہو، جہاں پہ مسجد موجود ہے اور مسجد اگر ارادہ کر لے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ مسجد رحمت اللہ عالمین ہے۔